اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اویس قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جو کہ تجوید و قرات کورس کے حوالے سے بنایا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ وہ قرآن کریم سیکھ رہے ہیں آن لائن، کیونکہ یہ ایک بہت جدید ذریعہ ہے قرآن کریم کو تلفظ تجوید قرات کے ساتھ سیکھنے کا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں لیکچر دیتا ہوں ادارہ سراج منیر پاکستان کے زیر اہتمام قائم شدہ مدرسۃ القرآن کے شعبہ حفظ کلاس کے بچوں کو، کیونکہ شعبہ حفظ کے جو بچے ہیں وہ حافظ قرآن تو بن چکے ہوئے ہیں، لیکن ان کو قرآن کریم تلفظ کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ ابھی بھی ان میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ میرا پیغام ان مدارس والوں کے لیے بھی ہے جو شعبہ حفظ تو رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو قرات اور تلفظ اور تجوید کے اوپر ان کا کام کوئی اچھا خاصا کام نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا میری یہ ان سے درخواست ہے کہ وہ بچوں کو ضرور تجوید و قرات میں ماہر بنائیں، تاکہ وہ بچے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر قسم کے قاری بھی بن سکیں، تاکہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ آگے دوسروں تک بھی کیا کر سکیں، پہنچا سکیں۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آج کا ہمارا لیسن نمبر 23واں ہمارا جو ہے وہ لیسن ہے، اور آج ہم پڑھیں گے معرفۃ تجوید کا بیان۔ آج ہم پڑھیں گے معرفۃ تجوید کا بیان۔ تو پیارے بچوں، آپ نے تھوڑا سا اس میں غور و فکر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اہمیت سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم شرعی کیا ہے اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ ناظرین اکرام، بہت سے لوگ ہیں نا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ قرآن کریم اگر اس کا شرع تجوید کے ساتھ سیکھنا کیسا ہے ازرو شرع کے، اور شریعت اس کے متعلق کیا حکم دیتی ہے، اور پھر اس کے دلائل کیا ہیں قرآن و حدیث سے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم قرآن و حدیث کے دلائل دینے کے لیے ہی ہم نے جو ہے وہ یہ لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں تک پہنچ سکے یہ بات کہ جس قدر مدارس کے اندر عربی گرامر یعنی حدیث کی عبارتیں پڑھنے کے لیے اور عربی کتب پڑھنے کے لیے ان کو صرف اور نحو کی جو ہے وہ گردانیں رٹوائی جاتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم عین جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ کیا کر سکیں، سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم اور اس کی دلیل ہم آج کے لیکچر میں یہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے امام جزری رحمۃ اللہ تعالی کا شعر پڑھیں گے، پھر اس شعر کی مختصر سی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ شعر کیا ہے؟ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ۔ تو پیارے بچوں کیا ہو گیا؟ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ۔ استاذ چاہے جتنی بھی عمر کا ہو اور اس کے سامنے طلباء جو ہیں وہ چاہے 30 سے 35 سال کے ہوں، تو وہ ان کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو میں ان بچوں کو اس لیے بچے کہتا ہوں کیونکہ بچہ تو ایک پیارا سا لفظ ہے، اس لیے ان کو بچوں کے نام کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ پکارتا ہوں، اور طلباء کے نام کے ساتھ بھی پکارنا ایک اچھا طریقہ ہے، تو میں ان کو طلباء بھی کہہ لیتا ہوں اور بچے بھی کہہ لیتا ہوں۔ تو پیارے طلباء، یہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ معرفت تجوید کے حوالے سے ہے کہ تجوید کا آخر سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے اور اس کے دلائل کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا شعر ہم امام جزری رحمۃ اللہ کا پڑھیں گے، پھر اس کی مختصر تشریح پڑھیں گے۔ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو تجوید کے موافق پڑھنا انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ امام جزری کیا فرماتے ہیں؟ من لم یجود القرآن آثم۔ جو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح جو ہے وہ علماء کرام اور قراء کرام فرماتے ہیں۔ خالد ازہری رحمۃ اللہ تعالی اپنی شرح کے اندر اور شارح رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت سے قراء کرام کے نزدیک جو ہے وہ فرض عین ہے، واجب ہے۔ یہ علم حاصل کرنا فرض عین اور واجب ہے بہت سارے بعض علماء کرام کے نزدیک۔ اس میں بھی مطلب مختلف روایات ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے سمجھ لینا ہے، کوئی اٹل فیصلہ نہیں ہے کہ متفق علیہ فیصلہ کر لیں، نہیں۔ بعض قراء کے نزدیک، ائمہ کرام کے نزدیک یہ علم و تجوید کا علم سیکھنا فرض عین اور کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس طرح خالد ازہری اور شارح رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہما جو ہیں، ان کے نزدیک فرض عین اور واجب ہے۔ من لم یجود القرآن آثم والاخذ بالتجوید حتم اللازم۔ حتم اللازم والاخذ بالتجوید حتم اللازم سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟
کہ یہ علم حاصل کرنا واجب اور فرض عین ہے. ٹھیک ہے, میں نے اوپر یہ لکھا نا سنہرے اوپر ٹائٹل کے طور پہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم کیا ہے. تو حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے. یہ علم کیا ہے, یہ سیکھنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, مستحب ہے, کیا ہے. تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ امام جزری کا جو شعر ہے والأخذ بالتجوید حتم اللازم, اس سے بعض ائمہ کرام کیا لیتے ہیں, فرض عین اور فرض واجب اور فرض عین لیتے ہیں. لیکن یہ جو دو ائمہ کرام ہیں ابن غازی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ابن غازی اپنی شرح میں اور ملا علی قاری المنح الفکریہ کے اندر جو ہے یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ علم تجوید کو علمی طور پر حاصل کرتے ہیں تو یہ پھر فرض کفایہ ہے. یہ پھر کیا ہے, فرض کفایہ. فرض جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بھی گاؤں میں سے آدمی پڑھ لے تو باقی اس سے سارے کیا ہو جاتے ہیں, بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ علم بھی کیا ہے, فرض کفایہ ہے. ان دو ائمہ کرام کے نزدیک انہوں نے تشریح کر دی ہے والأخذ بالتجوید حتم اللازم کی. امام جزری کا جو یہ شعر ہے اس کی تشریح والأخذ بالتجوید سے کیا کرتے ہیں کہ یہ علمی طور پر اگر علم حاصل کریں تو یہ کیا ہے, ادھر میری طرف دیکھیں, علم حاصل کریں تو یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب کہ ہر آدمی پر یہ سیکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا کیا ہے, واجب ہے. یہ ائمہ کرام نزدیک کیا ہے کہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو پھر اس پر عمل کرنا کیا ہے, واجب ہے. وگرنہ ہر آدمی کے لیے سیکھنا فرض عین نہیں ہے, وگرنہ تو پھر سارے گناہگار ہوں گے. ٹھیک ہے, وگرنہ سارے کیا ہوں گے, گناہگار. لیکن میرے نزدیک کیونکہ آج جو اس دور کے اندر اتنی کمی میں نے محسوس کی ہے قرآن کریم کو قرات اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی, اکثر تو بیشتر ایسا میں نے دیکھا ہے, بہت ساری مساجد میں جا کر گزر ہوا ہے اور وہاں کے جو ائمہ کرام ہیں ان کو بھی قرآن صحیح سیدھا پڑھنا نہیں آتا. تو سوچ لیجئے جب ممبر و محراب کے جو وارثان ہیں ان کو قرآن نہیں صحیح پڑھنا آئے گا تو پھر عام لوگوں کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ٹھیک ہے, تو ناظرین اکرام آج کے دور میں ہر آدمی کے لیے قرآن کا سیکھنا کیا ہے, یہ ضروری اور واجب ہے. کیوں, اس لیے کہ پہلے جب قرآن نازل ہوا تھا انا انزلناہ قرآنا عربیہ, تو عین عربی کے تلفظ اور ان کی لغت کے مطابق جو عربی تھے ان کی تو لغت ان کو ویسے ہی آتی تھی, ان کو تو سکھانے کی ضرورت نہیں تھی. اب ہم اجمی ہیں, ہمیں عربی نہیں آتی, ہماری زبان میں قرآن نہیں اترا ہے, لہٰذا ہمارے لیے سیکھنا کیا ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہے. اب آگے جو کہتے ہیں کہ تجوید کے قواعد دو طرح کے ہیں. تجوید کے قواعد کیا ہیں, دو طرح کے. نمبر ایک, کیونکہ ظاہر ہے اب ہم نے فرق کرنا ہے نا کہ اب یہ واجب ہے, لازم ہے, فرض ہے, کیا ہے, تو اب ہم نے اس کا فرق کرنا ہے. ملا علی قاری اور ابن غازی کیا کہتے ہیں, علمی طور پر حاصل کریں تو یہ فرض کفایہ ہے, اور پھر جب حاصل کر لیا پھر اس پر عمل کرنا کیا ہے, واجب ہے ہر مسلمان مرد و خواتین پر. ٹھیک ہے, اور بعض قراء کرام کے نزدیک کیا ہے, یہ فرض عین ہے اور واجب ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تجوید کے دو قواعد ہیں. ایک کہتے ہیں یہ وہ قاعدہ ہے کہ جن کی پابندی کرنے سے حروف قرآنیہ کا تلفظ ان خالص اور فصیح عربوں کے تلفظ کے موافق ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ مخارج سیکھتے ہیں, مخارج حروف سیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا سیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ مخارج حروف کے ساتھ صفات لازمہ سیکھتے ہیں. صفات لازمہ جو حرف کے لیے ضروری ہیں. کہتے ہیں اگر آپ, پہلا قاعدہ یہ ہے کہ صفات لازمہ مخارج کے ساتھ عین اس کے مطابق قرآن سیکھنا جس طرح عربوں کی زبان تھی, عین اس کے مطابق سیکھنا. ایک تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے. دوسرا تجوید کا قاعدہ کیا ہے کہ صرف رعایت رکھنے سے حسن اور تزینت, مطلب صفات عارضہ لے آنا, قرآن کو خوبصورت پڑھ لینا, عام جیسے آج کل ہوتا ہے کہ ناظرہ کتب القرآن بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, قاری صاحب ان کو قاعدہ پڑھا دیتے ہیں اور بچے وہ قاعدہ پڑھ کے عام نارمل طور پر کیا کر لیتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج کس قدر سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے. تجوید کے دو قواعدوں میں پہلا زبردست قاعدہ ہے کہ آپ ایسے تلفظ سیکھیں کہ جس طرح عین عرب العرباء کی کیا تھی, زبان تھی, ان کے مطابق آپ کیا کر سکے, قرآن سیکھیں. لیکن دوسری کیا ہے کہ صرف ٹمپریری عام طور پر تھوڑا سا کیا کر لینا, یاد کر لیا اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے, جیسے آج ہوتا ہے. کمپلیٹلی قرات کورس ہوتا کوئی نہیں ہے اور جناب چند صورتیں یاد کرتے ہیں اور مصلی امامت پر کیا ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, جبکہ نہ پڑھنے والے کی نماز ہوتی ہے اور نہ جو پیچھے جو پڑھانے والا ہے نہ اس کی نماز ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتے ہیں. تجوید کے دو قواعد ہیں. ایک تو یہ دیکھتے ہیں اب آپ نے کس کی پابندی کرنی ہے؟ اوپر والے کی. یہ صرف ٹرکانا والا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. نیچے آ جاتی ہیں لحن کی دو قسمیں آ جاتی ہیں, لحن جلی اور لحن خفی. اب یہ جو پہلی قسم ہے نا, یہ لحن جلی ہے. سوری, یہ پہلی جو قسم ہے نا, اگر اس کی پابندی نہیں کریں گے تو لحن خفی ہو, لحن جلی ہوگا. ناظرین اکرام آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ میں آپ کے لیے اتنی کوشش کر کے یہ سارا ڈیٹیل کے ساتھ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو محنت نہ کرنا پڑے اور آپ کو ایزیلی کیا ہو سکے, سمجھ آ جائے. پہلی جن کی پابندی کرنے سے, یعنی تجوید کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جس کی پابندی کرنے سے حروف قرآنیہ کا تلفظ ان خالص اور فصیح عربوں کے تلفظ کے کیا ہو جائے, موافق ہو جائے. یعنی اس کو مخارج حروف کا بھی علم ہو اور اس کو صفات لازمہ کا بھی کیا ہو, علم ہو. پھر وہ صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا. اگر اس میں کمزوری کر جائے, اگر یہ نہیں سیکھتا, اگر اس کی کیا کر دے, ترک کر دے اس کو, تو پھر یہ لحن جلی ہوگا. اگر اس کو ترک کرے تو لحن خفی ہوگا. بات میں آ گئی پیارے بچوں, طلباء کرام کے نہیں جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ میں نے آپ کے لیے دیکھیں کتنا خوبصورت کر کے آپ کو سمجھایا ہے. ٹھیک ہے. دو قواعد ہیں تجوید کے. پہلا قاعدہ یہ, دوسرا قاعدہ یہ. پہلے قاعدے کو ترک کریں گے تو کون سی غلطیاں ہوں گی, اور دوسرے قاعدے کو ترک کریں گے تو لحن خفی. تو یہ اب غلطیاں تو ہوتی ہیں نا, غلطیاں ہوتی ہیں بہت سارے. آج کے دور میں تو بہت ساری غلطیاں علماء کی ہوتی ہیں. اسٹیجوں پر پڑھنے والے جو نعت خواہ ہیں ان کو قرآن نہیں صحیح آتا, اور ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا اب ان کے سر پر تاج پہناتے ہیں, ان کے سروں کے اوپر امامہ سجاتے ہیں, اور ان کو پھر جناب بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسٹیجوں پر لا کے ان کی سیوا کرتے ہیں, جبکہ جو قرآن کے صحیح وارث ہیں ان کا علم ہی نہیں ہے عوام کو. تو ظاہر ہے پھر جس کی قدر کریں گے تو وہی پیدا ہوں گے نا. تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہے, تو لہٰذا آپ نے یہ, تو علماء کرام قراء کرام کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ غلطی کریں گے, غلطیوں کی پھر ظاہر دو قسمیں ہیں. غلطیوں کی کیا ہیں, دو قسمیں, ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی. اب لحن جلی اور لحن خفی کی دو قسمیں ظاہر غلطیوں کی ہو گئی. تو پھر اب ان غلطیوں کو کون سے درجے پر لے کے جائیں گے, حرام کے درجے پر لے کے جائیں گے یا مکروہ کے درجے پر؟ تو علماء کرام اور قراء کرام فرماتے ہیں کہ اگر لحن جلی کرے گا, یعنی لحن جلی ہے کیا, ناظرین کرام توجہ کریں, لحن جلی ہے کیا؟ حرف کو حرف سے بدل دینا. کوئی حرف زیادہ ہو گیا ہے یا ان میں سے کوئی حرف رہ گیا ہے, یا ایک حرکت کے بجائے دوسری حرکت کیا کر دی, پڑھ دی. زبر کے بجائے پیش پڑھ دی, پیش کے بجائے زیر پڑھ دی, تو حرف مشدد کو کیا کر دیا, مخفف کر دیا. یعنی ایک مشدد حرف تھا اس کو ساکن کر دیا, جو ساکن تھا اسے کیا کر دیا, مشدد کر دیا. تو یہ لحن جلی ہے, یہ حرام ہے. یہ کیا ہے, یہ حرام ہے. اور یہ لحن خفی ہے, یہ مکروہ ہے. یہ کیا ہو گئی, مکروہ. مکروہ یعنی لحن خفی ہے کیا, اخفاء. جیسے ہم کرتے ہیں نا, غنہ نہ کیا, مد نہ کرنا, حرف پر پڑھنا تھا تو بریک پڑھ دیا, بریک پڑھنا تھا تو پر پڑھ دیا. تو یہ کیا ہے, لحن خفی ہے. ٹھیک ہے. لحن خفی صفات عارضہ کی آگے انشاءاللہ تجوید کی اہمیت معرفت بیان کرنے کے بعد جو صفات عارضہ یعنی لحن خفی میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر وہ آپ پڑھتے ہیں تو لحن خفی نہیں ہوگا, اگر نہیں پڑھتے تو اگر پڑھتے ہیں تو لحن خفی نہیں ہوگا, اگر پڑھیں گے تو لحن خفی ہوگا. تو وہ ڈیٹیل آگے انشاءاللہ العزیز آ جائے گی. فی الحال آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ تجوید کے دو قاعدے, اور ان میں سے ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے. پہلے کو ترک کریں گے تو لحن جلی ہوگا, دوسرے قاعدے کو ترک کریں گے تو لحن خفی ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ ناظرین اکرام سمجھ لیا. اب علماء کرام کے نزدیک قرآن سے دلیل کیا ہے اور حدیث سے دلیل کیا ہے کہ واقعی قرآن تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے, کیا اس کی دلیل قرآن میں آئی ہے, کیا اس کی دلیل حدیث میں آئی ہے؟ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے. تو ناظرین کرام آپ یاد رکھیے, صدر اول کے جو علماء کرام جو ہمارے اسلاف ہیں, بزرگ ہیں, جنہوں نے محنت کے ساتھ ظاہرہ یہ علم لکھا ہے تو ہم تک پہنچا ہے نا, یہ پھر قرآن کے اوپر زیر اعراب لگائے ہیں, ان کے اسپیشل ادارے قائم کیے ہیں تجوید و قرات کے, تو تب ہمارے پاس آج تجوید و قرات کے ساتھ پہنچا ہے نا. تو اس کا پتہ چلا کہ یہ تواتر اور
تسلسل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے لے کے آپ پر اس طرح قرآن اترا، آپ نے پھر صحابہ کو سکھایا، پھر صحابہ نے تابعین کو سکھایا، پھر تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، پھر اسلاف کو، اولیاء اکرام کو، بزرگان دین کو، چلتا چلتا یہ سلسلہ ہمارے تک پہنچا، ٹھیک ہے۔ اب تجوید بالآخر کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں تجوید نام ہے قرآن مجید کی صحت لفظی اور اس کے اس خالص عربی تلفظ کا جس کے موافق محبت قرآن یعنی قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اترا اور پھر صحابہ کرام کو کیا کیا؟ یاد کروایا اس طریقے کے ساتھ۔ آگے پھر انشاءاللہ میں دلیلیں دوں گا بہت ساری قرآن سے اور حدیثوں سے کہ قرآن تجوید کے ساتھ ہی سیکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور تجوید کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے؟ اترا ہے۔ علامہ جزری کا جب دوسرا شعر آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو زیادہ تفصیل انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ فی الحال یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے ہے التجوید ہوا ادا ان کا ادا الرسول۔ علماء کرام نے تجوید کی ایک تعریف یہ بھی کی ہے، علماء کرام نے تجوید کی تعریف ایک یہ بھی کی ہے۔ خلاصۃ البیان کے اندر علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ التجوید ہوا ادا ان کا ادا الرسول۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام کتنی خوبصورت تصویر سمجھ لیں کہ ایک سما باندھ دیا علماء کرام نے تجوید کی تعریف کر کے۔ تجوید کی تعریف کیا ہوئی؟ التجوید ہوا اداؤن، یعنی تجوید ایسے ادا کرنا۔ تجوید کسے کہتے ہیں؟ یعنی تجوید کی تعریف کیا ہے کہ حرفوں کو ایسے پڑھنا کا ادا الرسول، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ ادا کیا، ٹھیک ہے۔ تجوید کا ادا کرنا وہ ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا وہ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ ادا کیا اور پڑھا، ٹھیک ہے۔ اب اوپر عربی کی یہ پہلی دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین۔ قرآن کریم پار نمبر 19 سورہ شعراء کے بالکل آخر میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں کیا کیا؟ نازل کیا۔ کس زبان میں؟ عربی زبان۔ تو ناظرین کرام بتائیے کہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ بغیر سیکھی کیا آپ بول سکتے ہیں؟ صحیح ایمانداری سے بتائیے گا۔ تو کیا قرآن عربی سیکھے بغیر ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ تجوید کا سیکھنا اور قرآن کا سیکھنا بہت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کی جو ہے وہ تہ میں نہیں جائیں گے، اس کی غور و فکر میں نہیں جائیں گے، تو اس وقت تک ہمیں تجوید کا صحیح جو ہے وہ معنی معلوم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے، معرفت تجوید کا بیان۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے اندر ہم دلیل پیش کریں گے قرآن سے اور علماء کرام کے اقوال سے، علماء کرام نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ بیان کریں گے لیسن نمبر 24 کے اندر، کہ کیسے قرآن کریم جو ہے وہ تجوید کے ساتھ اترا ہے اور وہ ہم تک کیا ہوا ہے؟ پہنچا ہے۔ محمد اویس قادری اسلمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔